آج کا ہمارا جو موضوع ہے رزق حلال، اس کی برکتیں اور حرام رزق کی بربادیاں اور رزق حرام کی خباثتیں، اس کی تباہ کاریاں، اس کے نقصانات پھر کہاں کہاں تک پہنچتے ہیں۔ تو اس متعلق چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس پر صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر صحیح معنوں کے اندر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کے اندر جو حلال رزق اور حرام سے بچنے کی جو ترغیب دلائی گئی، اس متعلق کوئی ایک آیت قرآن کے اندر نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثیر تعداد کے اندر حلال اور حرام رزق کے متعلق جو ہے وہ ہمیں گاہے بگاہے آگاہی عطا فرمائی۔ اور ہمارا دین کتنا سچا اور کتنا اچھا دین ہے کہ ہم کوئی لاوارث نہیں ہے کہ ہمیں کوئی سمجھانے والا نہ ہو اور ہمیں کوئی سیدھا راستہ بتانے والا نہ ہو۔ یہ کوئی دنیا داری کا معاملہ نہیں ہے کہ انسان کے ساتھ وہی چلتا ہے کہ جس سے اس سے کچھ مطلب ہوتا ہے۔ آج صرف چند خوش قسمتی لوگ رہ گئے ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے کسی کا فائدہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ چلتے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے کسی کی بھلائی کرتے ہیں۔ تو ورنہ نیت کے اندر جو ہے وہ بڑے اختلافات ہیں۔ کسی کی نیت کے اندر کچھ چل رہا ہوتا ہے، کسی کی مدد کرنے کے وقت کہ مجھے اس کے بدلے میں یہ مل جائے گا، اس کے بدلے میں یہ مل جائے گا۔ تو ہر بندے کی نیت کے اندر ڈفرینس ہی پائی جاتی ہے۔ تو اتنا ڈفرینس پایا جانا یہ صرف دنیا کے اندر ہی ممکن ہے۔ آج کے دور کے اندر اگر خالص ہماری کوئی رہنمائی کر سکتا ہے تو وہ اللہ ہے اور اس کا رسول ہے جو ہماری خالص رہنمائی کرتے ہیں۔ ان کی رہنمائی کے اندر کوئی دنیا کا مطلب چھپا ہوا نہیں ہوتا، اور اس کے بعد جو ہماری خیر خواہی کرتے ہیں وہ ہمارے والدین ہیں، اور انسان کا جو استاد ہے جو اسے دین کا علم دے رہا ہو، وہ استاد ہے کہ جسے اس سے کسی قسم کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو آج جو آیت کریمہ پڑھی ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو حلال رزق کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ حلال رزق جو کھانا ہے نا، یہ اللہ نے سب سے پہلے کن کے لیے آیات نازل فرمائی اور کن کو اللہ کی ذات نے سب سے پہلے حکم دیا۔ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو یہ حکم دیا کہ تم نے حلال رزق کھانا ہے، تم نے حلال رزق کھانا ہے۔ اور جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے لیے پسند فرمائی، وہی چیز اللہ نے اپنے پیارے بندوں کے لیے بھی پسند فرمائی۔ اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا غفور رحیم ہے۔ اس کے اندر یہ بھی نہیں کہا گیا کہ جو مسلمان ہے صرف وہی حلال کھائے، یہ نہیں کہا گیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو صرف تم نے ہی حلال کھانا ہے، باقی جو ہے یہ حرام کھائیں گے۔ اللہ کی ذات تو اتنا غفور رحیم ہے، اللہ تو یہ بھی پسند نہیں کرتا اس کا بندہ مسلمان ہے یا نہیں ہے جس کو اس نے پیدا فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے کہ حلال کھانا ہر بندے کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ میرا حکم حلال کھانے کا ایک مسلمان کے لیے بھی ہے، ایک کافر کے لیے بھی وہی حکم ہے۔ یہ فرمایا کہ اے ایمان والو تم نے حلال کھانا ہے، اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو تم نے حلال کھانا ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی قدم پر نہیں چلنا۔
یعنی شیطان کی قدم پر چلنے سے کیا مراد ہے کہ پھر سیدھے چلتے چلتے پھر الٹی پٹری کے اوپر چل پڑنا، حلال کماتے کماتے پھر اس کے اندر دوسرا جو حرام رزق ہے اس کو بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کے اندر شامل کرنا شروع کر دینا، بے ایمانی کے حساب سے ہو، سود کے حساب سے ہو، چوری کے حساب سے ہو، یا کسی پر ظلم کرنے کے حساب سے ہو، تو کسی بھی لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کھانے کو پسند نہیں فرمایا، وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو یکساں حکم دیا، برابر حکم دیا، اے لوگو تم نے حلال کھانا ہے اور شیطان کی پیروی نہیں کرنی۔ تو یاد رکھیں کہ جو رزق حلال ہے نا، یہ انسان سمجھتا ہے کہ شاید مجھے فائدہ دے گا، بلکہ اور حرام جو ہے یہ مجھے نقصان دے گا، اس کے بعد اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا سے گیا اس حال میں کہ وہ حرام کھاتا تھا، حضور فرماتے ہیں کہ اس حالت میں گیا کہ اس کی کمائی حرام کی تھی، اور محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اب وہ وراثت کے اندر بھی حرام کا مال چھوڑ کے چلا گیا، اس کا سود کا کاروبار تھا، یا وہ رشوت کے طور پہ وہ خود بھی لیتا تھا، آگے اپنے بچے کو بھی اسی رستے پہ لگا کے چلا گیا، اپنے اہل و عیال کو بھی اسی رستے پہ لگا کے چلا گیا۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب وہ دنیا سے چلا بھی جائے گا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کا وبال جو پیچھے اس کی اولاد اس کا رزق کھاتی رہے گی، جو حرام چھوڑ کے گیا، فرمایا کہ اس کا وبال، اس کا نقصان اسے اس کی قبر کے اندر بھی پہنچتا رہے گا۔ تو یہ نہ سوچے کہ حلال صرف دنیا میں فائدہ دیتا ہے، جس بندے نے حلال کھایا ہو اور اپنی اولاد کو حلال کھلایا ہو، خدا کی قسم وہ دنیا میں بھی فائدے مند رہے گا، مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اسے اس کا فائدہ پہنچاتا رہے گا۔ جب اولاد کو حلال کھلایا پھر اولاد بھی اچھے اچھے عمل کرے گی، پھر جب حلال کھائے گا تو پھر اس کی عبادت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ یاد رکھیں کہ جو حرام کی روزی جن کے رزق کے اندر شامل ہے نا، وہ نمازیں پڑھ لیں، وہ کعبے کے اندر ساری زندگی گزار دیں، یہ میں حدیث پاک کی روشنی کے اندر بات کر رہا ہوں، جو بندہ حرام کا رزق چاہے وہ 1 روپے کیوں نہیں ہے اپنے رزق کے اندر شامل کر لیتا ہے، تو یاد رکھے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کعبے کے اندر، کعبے کے سین کے اندر بھی اگر وہ نمازیں پڑھتا رہے، اللہ کو اس کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ یہ کہ میں حرام بھی کھاتا رہوں، چلو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پہ ہی معاف کر دے گا۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو آپ پہ ہی معاف کرنا ہے نا، یہ صرف ہماری لغت کے اندر ہے اور یہ ہمارے ذہنوں کے اندر چل رہا ہے، ورنہ آپ پہ معاف کرنے والا سسٹم کوئی بھی نہیں ہے، نہ کسی قرآن سے ثابت ہے، کسی آیت سے، سورت سے، نہ اللہ کے حبیب کے کسی فرمان سے ثابت ہے۔ اتنی دیر تک عبادت قبول ہی نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک حدیث پاک، حضور نے اپنے صحابہ کرام کو جب حلال کی ترغیب دی تو کس طرح حضور نے حلال کی ترغیب دی؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ہے جو دور سے چلا، مہینوں کا اس نے سفر کیا، اس نے رستے کی صعوبتیں، رستے کی مشکلیں ان کو برداشت کیا، اور سفر کے اوپر اونٹ کی پیٹھ پہ بیٹھا یا وہ گھوڑے پہ آیا، جس پہ بھی سفر کر کے آیا، وہ پیدل کیوں نہیں آ گیا؟ حضور فرماتے ہیں کہ اب وہ بندہ دور سے چلا، مہینوں کا سفر کیا، اور اب وہ پہنچا خانہ کعبہ کے اندر۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے بال بھی بکھرے ہوئے، اس کے چہرے پر، اس کے کپڑوں پر محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مٹی کے آلودگی کے آثار۔ دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ بڑی دور کا سفر کر کے آیا ہے۔ ہم بھی ایسا جب بائک پہ ہوں، ایسے رستے سے نکل جائیں کہ جہاں پہ مٹی مٹی ہوتی ہے، تو دیکھنے والے خود ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ کسی ایسے رستے سے آیا ہے کہ جہاں پہ بہت زیادہ گرد و غبار تھی، مٹی تھی، کچا رستہ تھا، ہمیں خود اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو جو پرانے لوگ ہیں جن کا سفر کا طریقہ کار یہی تھا،
اور پرانے وقتوں کے اندر سفر ہوتا ہی ایسے تھا کہ جو نمازوں کا وقت بھی سورج کی کرنیں دیکھ کے اور رات کے رستے بھی اور ملکوں کی جو پہچان ہے وہ ستاروں کے ذریعے لگا لیا کرتے تھے۔ آج جی ہم روڈ پہ سفر کرتے ہیں نا تو ہم آگے بورڈ لگا ہوتا ہے جی اگر آپ نے ملتان جانا ہے تو یہ رستہ ادھر جا رہا ہے، اگر آپ نے راولپنڈی جانا ہے تو یہ رستہ اس طرف جا رہا ہے، ادھر سے جائیں گے تو اتنا کلومیٹر ہے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، انجان بھی بندہ ہے تو اس کے لیے کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور آج یہ دوسرا جو موبائل آ گیا اس نے اور زیادہ معاملات آسان کر دیے۔ آپ اپنی لوکیشن سینڈ کریں، وہ بندہ آپ کے گھر کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہوگا، تو اس نے اور زیادہ آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ تو یہ آج ہمارے پاس یہ فیسلٹیز موجود ہیں، سہولتیں ہیں جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن جو پرانے لوگ تھے وہ کس طرح، انہوں نے اگر کسی ملک کے اندر جانا ہے، مثال کے طور پہ کسی نے جانا ہے ملک شام کے اندر، تو اب وہ ایک ستاروں کا علم وہ سیکھا کرتے تھے کہ فلاں ستارے کے ساتھ ساتھ چلیں گے تو ہم ملک شام کے اندر پہنچ جائیں گے، فلاں ستارے کی یہ جو ستارے کی لائن ہے انہیں سمجھایا جاتا تھا، فلاں ستارے کے ساتھ چلیں گے تو ہم اس ملک کے اندر پہنچ جائیں گے، تو ان کا یہ طریقہ کار تھا۔ تو محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب یہ بندہ چلا، دور سے آیا، مہینوں کا سفر ہے اور اس کے چہرے پہ آلودگی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے کپڑے بھی پھٹ گئے اور اس نے پیاس بھی بھوک بھی رستے کے اندر برداشت کی، اور اب وہ آیا خانہ کعبہ کے اندر۔ اب وہاں پہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، ساتھ میں یہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب۔ آقا فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کو بار بار پکارتا ہے۔ وہ خانہ کعبہ کے سین میں کھڑا ہوا ہے جو تمام مسجدوں کی وہ گڑھ ہے اور اس کا مرکز ہے، تو اس جگہ پہ جس طرف قبلہ ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس جگہ پہ کھڑے ہو کے وہ اللہ کی بارگاہ کو پکارتا ہے کہ یا رب یا رب۔ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات یہ نہیں دیکھتا، اللہ کو اس کا وہ پکارنا بالکل پسند نہیں۔ پوچھا کہ حضور کیوں نہیں اللہ کی ذات کو اس کا پکارنا پسند آیا؟ فرمایا کیونکہ اس کا کھانا بھی حرام کا تھا، اس کا سواری جس پہ چل کے آیا تھا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ بھی حرام کے ذریعے خریدی گئی، اس کا پینا بھی حرام کا، اس کا اوڑھنا بھی حرام کا۔ حضور نے فرمایا کہ جو ایک ایک لقمہ اس کے پیٹ کے اندر گیا اللہ کیوں کر اس بندے کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو یاد رکھے کہ جو بندہ کسی کا حق کھا کے، کسی کے حق کو دبا کے اگر وہ ہر سال حج کرے اور ہفتے بعد عمرہ کرتا رہے، اللہ کو اس کے عمرے کی، اس کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اگر حلال کمانے والا ہے، اگر وہ اپنے کام کے اندر ساتھ وہ مزدوری کر رہا ہے، ساتھ وہ جتی گانڈ رہا ہے، ساتھ وہ جو ہے وہ کچرا اٹھا رہا ہے، لیکن وہ حلال کما رہا ہے اور اس جگہ پہ وہ روڑی پہ کھڑا ہو کے بھی اللہ کو پکارے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی عبادت وہاں پہ بھی قبول فرما لے گا۔ اور دوسری طرف وہ بندہ ہے جس کا لباس بھی اعلیٰ، جس کا ہر طرز عمل جو ہے اس نے مہنگا پہنا ہوا ہے، گھڑی بھی لاکھوں والی، کپڑے لاکھوں والے، احرام لاکھوں والا باندھ کے گیا اور پرائیویٹ اپنا جہاز خرید کے اکیلا سفر کر کے گیا اور خانہ کعبہ کے اندر چلا جاتا ہے، دروازہ بھی کھلوا لیا، اس کی چھت پہ چڑھ گیا۔ فرمایا کہ ایک طرف ہے حلال کمانے والا جو روڑی پہ جو ہے وہ وہاں پہ شاپر اکٹھے کر رہا ہے، یا روڑی پہ گتے اکٹھے کر رہا ہے، روڑی پہ بوتلیں اکٹھی کر رہا ہے، یا لوگوں کے مٹی والے وہ جوتے گانڈ رہا ہے، اللہ کو اس کا اس جگہ پہ بیٹھ کے جو اللہ پکارتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ایک بار اللہ پکارتا ہے، اللہ 10 مرتبہ اس کی طرف رحمت کی نظر فرما دیتا ہے۔ اور دوسری طرف کیسا بندہ کہ جس کا اوڑھنا بھی حرام کا، جس کا کھانا بھی حرام کا، جس کا پینا بھی حرام کا، اور کھڑا کہاں بھی ہے؟ خانہ کعبہ کے اندر، اس کے غلاف کو پکڑا ہوا ہے، خانہ کعبہ کے دروازے کے اندر کھڑا ہوا ہے، اور وہاں پہ وہ یا رب پکارتا ہے، تو اللہ وہاں پہ بھی اس کے ایک لفظ کو بھی ایک بار رحمت کی نظر بھی اس بندے کی طرف نہیں کرے گا۔ تو یہ عبادات کا جو دار و مدار ہے
وہ کس پر ہے؟ رزق حلال پر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، تو آقا علیہ السلام کی نظر اس صحابی کے ہاتھ پر پڑ گئی۔ تو جب حضور نے ان کے ہاتھ دیکھے تو ان کے ہاتھ تھے کھردرے، جس طرح مزدوروں کے آپ نے ہاتھ دیکھے ہوں گے، کام کر کر کے سخت ہو جاتے ہیں۔ تو جب آقا علیہ السلام نے اس صحابی کے ہاتھ دیکھے تو وہ ہاتھ کھردرے تھے، سخت تھے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو اپنے پاس بلایا، قریب کیا، قریب کر کے آقا علیہ السلام نے ان کے ہاتھ پکڑے، پوچھا کہ اے میرے صحابی تیرے ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں؟ عرض کرتے کہ حضور مزدوری کرتا ہوں، حضور محنت کرتا ہوں، مشقت والا کام کرتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ہاتھ پکڑے اور حضور السلام نے اس مزدوری کرنے والے صحابی ان کا ہاتھ پکڑ کے آقا علیہ السلام نے اپنے لبوں کے ساتھ حضور نے انہیں بوسہ دے دیا۔ فرمایا کہ القاسب حبیب اللہ، کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ محنت کرنے والا کوئی عام بندہ ہے؟ فرمایا کہ انہیں عام نہ سمجھنا، ہر محنت کرنے والا بندہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، صرف میں اللہ کا حبیب نہیں ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ جو محنت کرتا ہے نا، جو مشقت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، حق حلال کی کماتا ہے، یہ نہ کرے کہ مستری ہے، ٹھیکیدار ہے، وہ کہے جی لگی ہیں 5 بوریاں لگی ہیں، اب وہ مالک کے کہتا ہے جی 6 بوریاں لگی ہیں تھوڑیاں، اینٹ لگی 1000 جی 1100 تھوڑی اینٹ لگ گئی ہے۔ تو یہ اس کے اندر یہ جو جب بات آ جاتی ہے، پھر وہ بندہ اس جو فضیلت ہے نا اس کے اندر شامل نہیں رہتا۔ لیکن ایک بندہ ایمانداری کے ساتھ محنت کرتا ہے تو اس محنت کرنے والے کے ہاتھوں کو تو محبوب علیہ السلام نے بوسہ دیا ہے۔ اگر آج کے دور کے اندر حضور آج کے یہ بندہ اس حضور کے دور کے اندر بھی ہوتا محنت کرنے والا، تو حضور نے تو آج کے دور میں جو حلال کمائی کرنے والا ہے حضور نے ان کے ہاتھوں کو بھی بوسہ دے دینا تھا۔ اس لیے کہ حلال کمائی کے اندر جو طاقت اللہ کی ذات نے اور جو برکت رکھی ہوئی ہے وہ کسی کمائی کے اندر بھی نہیں ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دور آیا، خلیفہ اول اسلام بنے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آج کے دن خلیفہ مقرر ہوئے ہیں، اگلے دن چونکہ آپ کپڑا بیچا کرتے تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ذریعہ معاش تھا وہ کپڑا بیچ کے پورا ہوتا تھا، طریقہ جو رزق حلال کا تھا۔ تو ایک دن خلیفہ بنے ہیں، اگلے دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گٹھڑی اٹھا کے اور آپ بازار کی طرف جا رہے ہیں۔ رستے کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، انہوں نے کہا کہ حضور ہم نے آپ کو تمام مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کر دیا ہے اور آپ جو ہے وہ ابھی بھی اپنے کام کے ساتھ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو اب تو آپ اس کام کو چھوڑ دیں۔ فرمایا کہ وہ خلیفہ مقرر کیا ہے مجھے مسلمانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے، آخر میرے بھی بیوی بچے ہیں، میرے بھی گھر کے معاملات ہیں، تو فرمایا کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو میرے گھر کا نظام نہیں چلے گا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کو اپنے ساتھ واپس لے کے جائیں گے، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایک دن کی اجرت مقرر ہوئی تھی وہ آدھی بکری مقرر ہوئی تھی کہ آدھی بکری یا اس کی قیمت کے برابر آپ کو روزانہ جو ہے وہ آپ کا معاوضہ دیا جائے گا، آپ نے صرف اور صرف حضور کے غلاموں کے مسائل حل کرنے ہیں، آپ کا صرف یہ کام ہے۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس قدر محنت کرتے تھے اور محنت خود بھی کرتے اور محنت کرنے والوں کو پسند بھی فرماتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی نوجوان کو دیکھتا ہوں نا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب میں نوجوان کسی خوبصورت نوجوان طاقتور صحت مند کو دیکھتا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ پھر جب مجھے پتہ چلتا ہے نا کہ یہ جو نوجوان جو بچہ ہے یہ کام نہیں کرتا، یہ فارغ رہتا ہے، ویلا رہتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ پھر وہ میری نظروں کے اندر وہ بندہ گر جاتا ہے جو جس کو اللہ نے صحت بھی عطا فرمائی ہے، بوڑھا باپ کام پہ جا رہا ہے اور وہ صحت مند ہونے کے باوجود گھر کے اندر چارپائی پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنا لیول تلاش کر رہا ہے کہ میرا لیول یہ نہیں ہے، میں
कट्ठा एको बारी वड्डी नौकरी लगांगा। अब बाप मजदूरी के पैसे लेके आ रहा है, तो वो घर के अंदर बैठा हुआ जो नौजवान है वो अपना लेवल तलाश कर रहा है। तो यानी उसे वहां पे शर्म आ रही है कि मैं किसी स्टोर पे लग जाऊंगा, किसी जगह पे, किसी फैक्ट्री के अंदर, कारखाने के अंदर, किसी मिस्त्री के साथ किसी जगह पे मैं अगर करूंगा तो ये मेरी शान में फर्क आ जाएगा। यहाँ पे उसे अपनी बेइज्जती नजर आ रही है। एक बूढ़ा बाप, उसका जो बाप है मजदूरी करके पैसे ला रहा है, सारा दिन दूसरी मंजिल पे तीसरी मंजिल पे उसके वो काम के ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तकलीफ के अंदर भी काम कर रहा है, उसे वहां पे शर्म नहीं आ रही। स्टोर के अंदर काम करने के लिए उसकी गैरत जाग रही है कि मैं तो PhD कर ली, मैं तो फलां कोर्स कर लिया है, लिहाजा मेरा तो लेवल ही नहीं है मैं किसी स्टोर के अंदर काम करूं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, जब मैं किसी नौजवान को देखता हूं मुझे खुशी होती है, लेकिन जब मुझे ये पता चलता है कि ये काम नहीं करता, फरमाया कि वो मेरी नज़रों के अंदर गिर जाता है, फिर मेरा दिल उससे उठ जाता है। फरमाया कि इतना दिल उठता है कि मैं दोबारा उस नौजवान की तरफ देखना गवारा नहीं करता कि ये इस लायक नहीं है इसकी तरफ नजर की जाए। मेहनत करते भी थे और करने वालों को पसंद भी फरमाते थे। फिर आप गुजर रहे थे तो एक सहाबी को देखा, क्या देखते हैं कि अपने बाग के अंदर वो खुद काम कर रहे हैं, यानी गोडी करना या पानी देना, ये जो भी मामला है। तो सहाबी को देखा तो हजरत ज़ैद बिन मुसलमा रज़ी अल्लाह तआला उनका नाम था, अपने बाग के अंदर खुद काम कर रहे हैं। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि उसे हौसला दिया, जिस नौजवान को भी देखते आप उसे हौसला देते। फरमाया कि बेटा याद रखो, जो बंदा मेहनत से काम करता है, फरमाया कि नंबर 1 तो वो अल्लाह का दोस्त बन जाता है, दूसरा फरमाया फिर उसका दुनिया भी महफूज, उसकी आखिरत भी महफूज हो जाती है, फिर लोगों के सामने हाथ फैलाने वाला नहीं रहता। और आपने फिर उसे भी ये बात सुनाई कि जो नौजवान काम नहीं करता, हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि वो मेरे दिल से उतर जाता है। तो इसलिए मेहनत जो करना है, मुशक्कत करना है, ये इतना बड़ा नेकी का काम है। सैयदना साद बिन वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो सहाबी हैं कि जो अशरा मुबशरा 10 सहाबा किराम थे जिनको नबी पाक ने दुनिया के अंदर ही जन्नत की बशारत अता फरमाई। हर साद बिन वकास रज़ी अल्लाह तआला का नाम उनके अंदर भी आता है। इन्होंने आका अलैहिस्सलाम से एक मरतबा अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूँ कि मैं मुस्तजाबुद दावात हो जाऊँ, मुस्तजाबुद दुआ, मैं जो भी दुआ करूँ अल्लाह की बारगाह के अंदर, तो अल्लाह तबारक व तआला मेरी हर दुआ को कबूल फरमा ले। यानी ये दुआ हुजूर की बारगाह में रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हुजूर मेरे लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि मैं मुस्तजाबुद दुआ हो जाऊं, मुस्तजाबुद दावात हो जाऊं, हुजूर मेरी हर दुआ कबूल हो जाए। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू हलाल खाया कर, हलाल कमाया कर, जब तू ये करेगा अल्लाह ताला तेरी हर दुआ को कबूल फरमा लेगा। यानी ये कुलिया सिर्फ उनके लिए नहीं था, ये नुस्खा आज भी मौजूद है। आज भी जो बंदा हलाल कमाएगा और हलाल खुद भी खाएगा, अपनी औलाद को भी खिलाएगा, तो ये आपका फरमान हुजूर का क़यामत तक जारी रहेगा। जो बंदा आज या क़यामत के दिन तक हलाल खाता है, अपने घर वालों को हलाल खिलाता है, हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसकी हर दुआ को कबूल फरमा लेता है। तो ये जो हलाल रिज़्क़ है, इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी ताकतें रखी हैं। लिहाजा आज जो लोग ये शिकवा करते हैं हमारी दुआ कबूल नहीं होती, उन्हें चाहिए कि वो अपने रिज़्क़ की तरफ गौर करें कि जो हमारा रिज़्क़ आ रहा है इसके अंदर कोई हराम का कोई लुक़मा शामिल तो नहीं हो रहा। आखिरी रवायत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि लोग उलमा से वल फुक़हा, और फुक़हा से कि जो दीन का इल्म जानते हैं, आलिम दीन भी है और उसके साथ मुफ्ती भी हो, हुज़ूर ने फरमाया कि वक़्त आएगा लोगों पर कि लोग उलमा से और फुक़हा से दूर भागेंगे। जब ये किस लिए दूर भागेंगे? हुज़ूर ने फरमाया कि इसलिए भागेंगे कि वो कहेंगे यार मौलवी जो है ना फतवे ला देना, इन्हें तो दूर रहो। ये रवायत मौजूद है, हदीस पाक के अल्फाज हैं। हुज़ूर ने फरमाया कि इसलिए भागेंगे कि ये मौलवी, ये उलमा कराम हमारे ऊपर फतवे लगाते हैं, सख्ती करते हैं। हुज़ूर ने फरमाया कि फिर
جب یہ معاملہ ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ 3 بلاؤں کے اندر اس قوم کو مبتلا فرما دے گا۔ کون کون سی 3 بلائیں ہیں؟ نمبر 1، حضور نے فرمایا کہ ان کی روزی کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ برکت کو ختم فرما دے گا۔ وہ جتنا بھی کمائیں گے ان کی پوری نہیں پڑے گی۔ یہ ان لوگوں سے، یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو اس طرح کا ذہن رکھتے ہیں، جو کہتے ہیں جی اب انہوں نے دین سارا بگاڑیا، مولویہ نے اپنے گھر کے اندر ڈیک بھی لگے ہوئے ہیں، کیبلے بھی لگے ہوئے ہیں، پھر شادیوں پہ بھی خرافات ساری ہو رہی ہیں، تو پھر زبان کے اندر گل ہوتی ہے اور مولویہ نے سارا کام خراب کیتا ہے۔ یعنی پھر سارا، یعنی وہ جو کر رہے ہیں ان کی نظر میں وہ بہت اچھا کر رہے ہیں، وہ صحیح ہے، اور جو علماء کرام کہتے ہیں کہ نہ کریں وہ غلط ہے۔ تو معاملہ کیا ہے کہ انہوں نے سارا کام خراب کیتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب یہ معاملہ ہو جائے گا کہ علماء سے دور بھاگنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ 3 بلاؤں کے اندر مبتلا کر دے گا۔ نمبر 1 فرمایا کہ رزق کے اندر سے برکت ختم کر دی جائے۔ دوسرا آقا علیہ السلام فرمایا کہ ظالم حکمران، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلط کر دے گا۔ اور آج آپ کے سامنے معاملات ہیں، آپ کو آج، پہلے تو کبھی کوئی ایک آدھا بندہ نظر آتا تھا کہ جو علماء کرام کی مخالفت کر رہا ہو، آج آپ کو ہر گلی کے اندر جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ ایسے نظر آئیں گے۔ یعنی ہمارا گزارا بھی نہیں ہے ان کے بغیر، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں کے ذہنوں سے یہ نفرت بھی ختم نہیں ہوتی۔ نماز بھی پھر بھی پیچھے پڑے جا رہے ہیں، اور پھر وہی بات اسی پہ اڑے ہوئے ہیں۔ تو ان کی نماز آپ مجھے بتائیں کس طرح قبول ہوگی؟ حضور نے فرمایا کہ برکت روزی سے ختم۔ دوسرا، ظالم حکمران اللہ تبارک و تعالیٰ مسلط کر دے گا۔ تیسرا فرمایا کہ مرتے وقت حضور نے فرمایا کہ وہ ایمان کی موت نہیں مریں گے۔ لہذا کم از کم جو نمازی ہے، مسلمان جو ہے، اسے یہ یہودیوں کی آج سے نہیں، یہ بڑے سالوں سے ان کی چال تھی کہ لوگوں کو ان کے علماء کے خلاف کیا جائے۔ پھر انہوں نے اس پر بڑی بڑی پیسہ لگایا یہود و نصارہ نے، اور آج اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہے۔ آج آپ کو ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ علماء کرام کی مخالفت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ نہیں کہ ہم خود کرتے ہیں، اس کے اندر ان کا پروپوگنڈا اور یہودیوں کی سازش، ان کا مال لگا ہوا شامل ہے، کہ ان کی سب سے بڑی، کہ ان کے جو مولوی جو کہتے ہیں نا کہ اس کے لیے ہر کام جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ مولوی مسجد میں اعلان کرتا ہے تو لاکھوں لوگ جو ہے وہ روڈ پہ جمع ہو جاتی ہیں۔ تو کام یہ کرنا ہے کہ علماء کے کرام کے خلاف کر دینا ہے۔ یہ تو ریسرچ اس کے اوپر موجود ہے کہ یہ یہودیوں کی چال ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اپنے علماء سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے محبت کریں، اور اگر کوئی کسی سے کوئی اعتراض ہے تو اس اعتراض کا حل، اس کا جو نکلے گا وہ دور دور رہ کے بات کرنے سے نہیں نکلتا، اس کا حل نکلتا ہے پاس بیٹھ کے، کہ آپ یہ کام کرتے ہیں، آپ نے یہ کام کیا ہے، لہٰذا مجھے آپ سے اس چیز سے تھوڑی سی اریٹیشن ہے، مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، آپ جو ہے یہ کام چھوڑ دیں۔ تو اگر وہ شریعت کے خلاف ہے تو پھر آپ اس کے منہ پہ کہہ دیں۔ تو اگر آپ جس طرح مرضی کہتے ہیں انجدہ انج کرنا چاہیے، اس تک بندے تک جب بات پتہ ہی نہیں ہے، بچہ کس طرح عمل کرے گا، وہ بندہ کس طرح عمل کرے گا؟ اگر کسی سے اعتراض ہے، کسی عالم دین سے، کسی محلے کے بڑے سے، خاندان کے کسی فرد کے ساتھ، ہمسائے کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، تو لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ معاملہ حل کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ساری برکتیں اور یہ معاملات ختم فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔